السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک میں درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا ایک سیشن چل رہا تھا۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے 28 پارے تک تو کرا کیا تھا، 2 پارے رہ گئے تھے درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا، تو آج انہی کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ 29 پارے کا آج ہم خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ 29 پارے کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الملک ہے۔ پہلی آیت میں ہی ملک آیا ہے، اسی لیے صورت کا نام بھی سورہ ملک پڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اسی طرح تمام روئے زمین اور کائنات تمام کا کوئی مالک ہے حقیقی تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں، سب کچھ اللہ ہی کے قبضے میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی، حیات کو بھی۔ موت کا تذکرہ پہلے فرمایا، زندگی کا بعد میں، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ قلیل ہے، مختصر عرصہ ہے، ختم ہونی ہے، اور موت آپ کے بالکل قریب ہے، آنے والی ہے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں زندگی اور موت یہ اس لیے رکھی ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائیں کہ کون تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت میں جو ہے اعمال کی گنتی نہیں ہوگی بلکہ اعمال کا وزن ہوگا کہ اخلاص کتنا ہے عمل کے اندر۔ 100 رکعت نفل پڑھیں دکھلاوے کے لیے تو وہ کسی کام کی نہیں، بلکہ اگر 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے تو وہیں بڑی کام کر جائیں گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ مشرکین کے بارے میں دراصل میں یہ سمجھو کہ یہاں پر تقلید کی طرف اشارہ ہے کہ جو لوگ تقلید کے منکر ہیں یا تقلید نہیں کرتے دنیا کے اندر، تو ان کو 3 قسم کے نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان دنیا میں یہ ہوگا کہ شریعت ان کو نہیں ملے گی، وہ گمراہی کے راستے پہ ہوں گے، اور قبر میں ان کو یہ نقصان ہوگا کہ حدیث میں ہے کہ لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کے کن پٹیوں پر مارا جائے گا جو گمراہ ہوں گے۔ اور تیسرا جو نقصان ہے وہ آخرت میں ہے کہ آخرت میں وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ کاش ہم اپنے کان سے کچھ حق بات سن لیتے، کسی کی مان لیتے، مان کر چلتے، یا ہم اپنی عقل استعمال کر کے سیدھے راستے پر چلتے تو آج ہم جہنم میں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ تقلید ضروری ہے، جو مجتہد ہیں ان کی تقلید کریں، وہ لوگ جو غیر مجتہد ہیں تو غیر مجتہدین کے لیے مجتہد کی تقلید ضروری ہے۔ اور آخر میں فرما رہے ہیں کہ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ دراصل میں مشرکین اس انتظار میں رہتے تھے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ دنیا سے چلے جائیں، ان کو موت آئے تو یہ دین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا کہ تم نبی علیہ السلام کی موت کے انتظار میں ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دے، صحابہ کو موت دے دے، یا ان کو فتح عطا کرے، دونوں صورتوں میں تمہارا کوئی مطلب یہ کہ کام نہیں ہونے والا، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہر صورت میں عذاب ہی دینا ہے، ذلیل ہی کرنا ہے۔ سورۃ القلم، سورت کے شروع میں قلم کا لفظ آیا، اللہ نے قلم کی قسم کھائی اس لیے سورت کا نام قلم پڑا۔ اللہ نے قسم کھا کر یہاں پر مشرکین کی تردید کی۔ مشرکین نبی علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے، اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہے اے پیغمبر، بلکہ آگے اللہ کے نبی کی صفت بیان کی کہ انک لعلی خلق عظیم، آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں حلاف مہین حماز مشاء بنمیم کے اندر ولید بن مغیرہ کی تقریباً 9 قسم کی اخلاقی برائیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ ولید بن مغیرہ کی مذمت، جو کافر تھا، بہت بڑا مشرک تھا، سردار تھا، اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے کہ حلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والا، مہین ذلیل اور کمینہ شخص، حماز تانہ زنی کرنے والا، مشاء بنمیم چغل خوری کرتا ہے، مناع للخیر اچھائی کے راستے سے لوگوں کو روکتا ہے، معتدن حد سے تجاوز کرنے والا ہے، اسیم گناہگار ہے، عتل بعد ذالک زنیم، عتل سخت مزاج ہے، بعد ذالک زنیم یعنی وہ ولد الزنا ہے، حرام کی نسل ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہاں تک الفاظ فرما دیے، فرمائے ساری یہ کیونکہ یہ اکڑ اس لیے ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، مال اس کے پاس زیادہ ہے، دنیا کی دولت ہے اور اولاد کی کثرت ہے، اس لیے اس طرح کی اکڑ دکھا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی۔ اور پھر آگے آخر میں صورت کے اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ میں مشرکین کی بھی تردید کی۔ مشرکین جو تھے وہ نبی علیہ السلام کو ایسے دیکھتے تھے جیسے آنکھوں سے گورتے تھے، جیسے ابھی کھا جائیں گے، نعوذ باللہ، اس طرح نبی علیہ السلام کو گورتے جب دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ اور ایک شخص تھا مکہ کے اندر، اس کی نظر بہت خطرناک لگتی تھی، نظر بد، تو مشرکین نے اس کو کہا کہ آپ محمد کو نظر لگاؤ تاکہ یہ دنیا سے چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی باہر صورت، اور یہ جو آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آیات اگر آپ نظر بد جس کو لگ جائے اس پر پڑھ کر دم کرے تو نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ الحاقہ، سورہ حاقہ قیامت کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اس کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی حاقہ پڑا۔ اللہ نے قسمیں کھا کر بتا دیا کہ قیامت واقع ہوگی۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان تمام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلاک کر دیا۔ اور پھر آگے جہنم والوں کا اور جنت والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ جہنم والوں کا تذکرہ ہے اوپر، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جنتیوں کا کہ ان کو عمل نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا، ان کو جنت ملے گی، خوش ہوں گے، خرم ہوں گے، درجات ملیں گے۔ اور جہنم والوں جو ہے نا، ان کو جب عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ پریشان ہوں گے، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، ہم جہنم میں ڈالے جائیں گے، طرح طرح کے عذابات ان کو ملیں گے۔ یہ سارا پھر آگے نبی علیہ السلام کے بارے میں إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ مشرکین کی تردید، مشرکین اللہ کے نبی کو شاعر کاہن کہتے تھے، اللہ نے تردید کی کہ نبی علیہ السلام یہ قرآن اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ معارج، صورت کی اس آیت چند اگلی آیات کے اندر شروع کی آیات میں معارج کا لفظ معارج چڑھنے کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام بھی معارج پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دراصل میں نضر ابن حارث، اس نے دین کا مذاق اڑاتے ہوئے ایک اپنے اوپر بددعا کی تھی کہ اگر یہ محمد اور اس کی دعوت سچی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب نازل کرے، یہ استہزاء کے طور پر کیا تھا۔ تو اپنے لیے ویسے لیے موت نہیں مانگنی چاہیے، عذاب نہیں مانگنا چاہیے، اس لیے مانگا تھا، اسی کی تردید فرمائی کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جو عذاب مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ اگر وہ عذاب لے آئے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے عذاب نہ مانگا کرے۔ اور پھر آگے بہت سی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، قیامت کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، قیامت کے دن جو آسمان ہے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کے رنگ سیاہ ہوگا، اور پہاڑ جو ہے نا وہ ریزہ روزہ ہو کر روئی کی طرح، گالوں کی طرح اڑیں گے، اور یہ سارا قیامت اور جو بائی دوست آپس میں سامنے ہوں گے لیکن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ سارا قیامت کی ہولناکی کا بیان ہے۔ اور پھر آخر میں جنت اور جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا پہلے، پھر جنتیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اولئک فی جنات مکرمون کی معزز باغات میں ہوں گے اور مزے کر رہے ہوں گے جنتی لوگ۔ آگے سورہ نوح ہے، سورہ نوح کے اندر پوری صورت کے اندر نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام سورہ نوح پڑا۔ اور اس کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال قوم کو تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، قوم نے نہیں مانا۔ جب نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی کہ اللہ اس روئے زمین پر رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک بھی کافر نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام کو غرق کر دیا طوفان کے ذریعے سے، اور ایمان والوں کو اللہ نے نجات عطا کی۔ سورہ جن کا نام سورہ جن پڑا، پہلی آیت میں ہی جن کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ یہ صورت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے جو نبی ہے، نبی آخر الزماں، یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جنات کے لیے، تمام مخلوقات کے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد جنات آتے تھے، تبلیغ قرآن ہدایت حاصل کرتے تھے، ایمان لاتے تھے اور جا کے تبلیغ کرتے تھے۔ دراصل میں نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ جو جنات ہیں یہ جاتے تھے کہاں پر؟ آسمان میں جا کے غیبی خبریں سن کر آتے تھے اور کاہنوں کو بتاتے تھے، لیکن جب نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے تو ان کا یہ راستہ رک گیا، یہ آسمان میں گئے تو ان پر شہاب ثاقب مارنے لگے فرشتے، تو انہوں نے تشکیل کی، جماعتیں بنا کر کہا کہ وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، ہمیں آسمان سے روکا کیوں جا رہا ہے۔ جب ساری جماعتیں مشرق مغرب جنوب شمال میں پھیل گئے تو نبی علیہ السلام اس وقت طائف سے دعوت دے کر آ رہے تھے، مقام نخلہ میں آ کے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، جنات کی ایک جماعت نے تلاوت سنی اور ایمان لایا اور جا کر تبلیغ شروع کی اپنی قوم کو بھی۔ اس طرح پھر وفود آتے رہے، ان تمام کا تذکرہ صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ سورہ مزمل کہتے ہیں چادر کو، چادر اوڑھنے والے، لپٹنے والے۔ نبی علیہ السلام کو جب پہلی وحی آئی تو
نبی علیہ السلام کو سردی لگنے لگی تو آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے، خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے چادر دو، تو آپ چادر میں لپٹ لینے لگے۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو کہا یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹنے والے نبی، قم اللیل الا قلیلا نصفہ منہ منه قلیلا، یہ اللہ فرما رہے ہیں رات کے آدھے پہر میں اٹھ کر نماز پڑھا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ یہ تہجد کی فرضیت آئی شروع میں مسلمانوں پر، اور نبی علیہ السلام پر تہجد فرض تھا، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تہجد ہے اس کی فرضیت چند مہینوں بعد اس فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، آخری آیات میں اللہ نے چند مہینے بعد یہ آیتیں نازل فرمائی اور اس فرضیت کو ختم کیا، بلکہ فرمایا کہ آپ کیا کیا کریں، نماز بھی پڑھا کریں، زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں، اور اسی طرح جو حقوق ہیں غریبوں پر صدقہ بھی کیا کریں، اور جو لوگوں کو قرض وغیرہ حسنہ دیا کریں۔ یہ ساری چیزوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت کے آخر میں فرمایا۔ سورہ مدثر بھی یہی نبی علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ قم فانذر، اے پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر بیان کریں، بڑائی بیان کریں، وثیابک فطہر، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں۔ دراصل میں یہاں پر نبی علیہ السلام کی دو صفات بڑی اہم ہیں، ایک نذیر ایک بشیر۔ یہاں پر نذیر کا ذکر ہے، بشیر کا نہیں، اس لیے کہ یہ ابتدائی آیت صورت ہے اسلام کی، اس وقت مسلمان تھوڑے تھے تو بشارت کس کو سناتے، اس لیے کافروں کو ڈرا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اور ثیابک فطہر، یہاں پر پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ بتوں کی گندگی سے پاک کریں اپنے آپ کو بھی لوگوں کو بھی۔ اور پھر اس صورت میں اور بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما جعلنا علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یعنی جہنم میں جو فرشتے مقرر ہیں ان کی تعداد بتائی کہ 19 ہے، 19 کی تعداد ہے۔ یہ اس لیے بتائی تاکہ مشرکین مانتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، تو مشرکین نے پھر مذاق اڑایا، مشرکین نے مذاق اڑا کر کہا کہ 19 میں سے ایک بندے نے کہا کہ 17 سے میں نمٹ لوں گا، 2 سے آپ نمٹ لو، تو یہ اس طرح کے مذاق انہوں نے اڑایا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر یہ جو مشرکین ہیں جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں مجرم ایک دوسرے سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، جہنمی پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ بھائی تم جہنم میں کیسے آ گئے، قالوا لم نک من المصلین، تو وہ اپنے گناہ گنوائیں گے، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور اسی طرح ہم نے دین کی جو حقیقت تھی اس کا انکار کیا تھا، ہم نے جھٹلایا تھا، ہمارے پاس حق بات آئی تھی اس کو ہم نے جھٹلایا تھا، تو لہٰذا اسی لیے ہم جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ سورہ قیامہ اللہ تعالیٰ پہ اس صورت کے اندر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قیامت کی قسم کھا رہے ہیں، اور نفس اللوامہ جو انسان کے اندر ایک نفس ہے جو انسان کو گناہ پر ملامت کرتا ہے، اس کے اللہ قسم کھا کر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور تم سب کو کیا کریں گے، جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، اس کا تذکرہ ہے۔ اور آگے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، نبی علیہ السلام جب جبرائیل امین قرآن پڑھاتے تھے، وحی لے کر آتے، اللہ کے نبی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھول نہ جائیں، تو اللہ کے نبی نے اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت مت دو، اس لیے کہ قرآن کو پڑھوانا، آپ سے یاد کروانا اور اس کو محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ کو اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ قیامت کے دن جو لوگ نیک ہوں گے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر ایحسب الانسان یترک سدی الم یک نطفۃ من منی یمنی، کہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ انسان ایک غلیظ قسم کے منی کے نطفے سے اس کی پیدائش ہے، تو پھر اکڑ کس چیز کی، حقیقت انسان کو اپنی نہیں بھولنی چاہیے۔ سورۃ الدہر یہ مدنی صورت ہے، دہر زمانے کو کہتے ہیں، اللہ نے زمانے کا ذکر فرمایا اس لیے صورت کا بھی نام سورۃ الدہر پڑھ گیا۔ یہاں پر بھی انسان کی تخلیق کا بیان ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ فرما رہے ہیں ایک نطفے سے ہم نے پیدا کیا، پھر اس کو ہم نے سیدھے راستے پر لگایا، اس لیے ہم نے یہ کیا تاکہ ہم دیکھیں کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ شکر کرتا ہے یہ بندہ یا ناشکری میں چلتا ہے، تو اس لیے انسان کو ہم نے یہ ساری چیزیں کی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما وکفورا، یہ سارے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے قرآن کا نازل کیا ہے، لہٰذا آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، آپ اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کافروں کی روش پر، ان کے خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزاریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور جس کو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے گا اس قرآن کے ذریعے ہدایت دے گا، کیونکہ ھدی للناس ہے قرآن، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
سورہ بقرہ میں فرمایا ہدی للمتقین ہے کہ یہ انسانوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی جو اس سے طلب ہوگی، جن کے اندر تڑپ ہوگی دین کی، ارادہ کریں گے اسلام میں چلنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کریں گے، قرآن کے راستے پر چلائیں گے، نصیحت عطا کریں گے۔ جس کے اندر تڑپ ہی نہیں ہو، طلب ہی نہیں ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی اسلام پر نہیں لائیں گے۔ سورۃ المرسلات، سورہ مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسمیں بہت سکھائی، مرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، ہواؤں کی قسم کھائی، آندھی کی قسم کھائی، اسی طرح فرشتوں کی، اور اسی طرح وہ فرشتے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے ہیں، فالملقیات ذکرا، اور نصیحت کو لے کر اترتے ہیں، ان تمام کی قسمیں اللہ نے کھائی۔ اور یہاں پر پھر جہنمیوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور جنتیوں کا بھی۔ پہلی آیات میں جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا، آخر میں پھر ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون۔ آخری آیات میں، آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے لیے کیا کریں گے، جہاں پر کسی چیز کا سایہ نہ ہو اللہ کے عرش کے سوا، وہاں پر اللہ ان کو سایہ عطا کریں گے، بہترین قسم کے پھل ملیں گے، جنت میں باغات ملیں گے، نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، ان تمام کا تذکرہ فرمایا۔ تو 29ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آپ کو آخری پارے کا خلاصہ اگلے سیشن میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔